نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام آسان عربی کورس کا آج یہ چوتھا سبق ہے۔ آج کے سبق میں آپ جہتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ الجہات، جہت کو کہتے ہیں طرف، یعنی اوپر، نیچے، سامنے، اندر، باہر، یہ جو جہت ہوتی ہیں ان کو عربی میں بھی جہت کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے جہاد۔ تو آج کے سبق میں آپ اسی جہاد کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو مختلف قسم کے جملے آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جن کا تعلق جہت اور طرف سے ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے الکرۃ تحت الکرسی۔ یہاں دیکھیں، اس کو کرسی کہتے ہیں اور یہ جو نیچے ہے یہ ہے کرہ بول گیند کو کہتے ہیں۔ تحت نیچے، یہ بھی ایک جہت ہے، تو گویا کہ الکرۃ تحت الکرسی، بال گیند جو ہے وہ کرسی کے نیچے ہیں۔ السیارۃ امام البیت، گاڑی گھر کے سامنے ہے۔ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، امام سامنے کو کہتے ہیں امام۔ السیارۃ امام البیت، گاڑی گھر کے سامنے ہے۔ السائق داخل السیارۃ، ڈرائیور گاڑی کے اندر ہے۔ داخل اندر والے حصے کو کہتے ہیں سائق، ڈرائیور کو کہتے ہیں۔ ساق یسوق، اس کا معنی ہے ڈرائیونگ کرنا۔ السیارۃ البیضاء بین السیارتین، سفید گاڑی دونوں گاڑیوں کے درمیان میں ہے۔ تو یہاں ایک لفظ ہے بینا جو جہت کو بیان کرتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے درمیان میں۔ السیارۃ البیضاء، سفید گاڑی، بین السیارتین، دونوں گاڑیوں کے درمیان ہے۔ تو جہت کا ایک لفظ ہے یہاں پر بینا جو کہ درمیان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الطائرۃ فوق المدینۃ، ہوائی جہاز شہر کے اوپر ہے۔ تو فوق اوپر کو کہتے ہیں، فوق المدینہ شہر کے اوپر، الطائرہ ہوائی جہاز۔ الرجل وسط السیارات، آدمی جو ہے وہ گاڑیوں کے سینٹر میں ہے، ٹھیک ہے، وسط کہتے ہیں سینٹر کو۔ الرجل وسط السیارات، آدمی جو ہے وہ گاڑیوں کے درمیان میں ہے۔ یجلس الطلاب فی الفصل، طلبہ جو ہے وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقف المعلم امام السبورۃ، معلم جو ہے وہ بورڈ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وقف یقف، اس کا معنی ہے کھڑے ہونا یا کھڑے ہوتا ہے۔ المعلم، معلم، امام السبورہ، بورڈ کے سامنے، یہاں پہ ہے امامہ۔ اور فی کہتے ہیں میں، یعنی فی الفصل، درسگاہ میں۔ یہ بھی ایک جہت کو گویا کہ بیان کرتا ہے کہ کوئی کلاس میں یا گھر میں ہے تو اس طرح آپ بتائیں گے۔ یجلس الطالب خلف الطاولۃ، طالب علم ٹیبل کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ یجلس بیٹھتا ہے، الطالب طالب علم، خلف الطاولہ ٹیبل کے پیچھے۔ خلف پیچھے کو کہتے ہیں، الطاولہ ٹیبل کو کہتے ہیں۔ یجلس الاولاد حول الطاولۃ، بچے ٹیبل کے ارد گرد بیٹھتے ہیں۔ حول کہتے ہیں ارد گرد، کسی چیز کو درمیان میں رکھ کے اس کے ارد گرد بیٹھنے کو کہتے ہیں حول۔ یجلس الاولاد حول الطاولۃ، بچے ٹیبل کے ارد گرد بیٹھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے تقف السیارۃ بین اللوحتین، گاڑی دونوں بورڈوں کے درمیان رکتی ہے۔ وقف یقف، اس کا معنی رکنا۔ لوحہ یہ بورڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کو بورڈ کہتے ہیں، لوحہ۔ تقف السیارۃ، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، بین اللوحتین، دونوں بورڈوں کے درمیان۔ یقفز الارنب فوق الجدار، قفز یقفز کا معنی ہے چھلانگ لگانا۔ ارنب خرگوش کو کہتے ہیں، خرگوش دیوار کے اوپر چھلانگ مارتا ہے۔ فوق اوپر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فوق الجدار، جدار دیوار کو کہتے ہیں۔ یقفز الارنب فوق الجدار، خرگوش دیوار کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے۔ تنام القطة تحت الکرسی،
بلی کرسی کے نیچے سوتی ہے۔ ینام الطفل علی السریر، بچہ بیڈ پر سوتا ہے۔ چونکہ بچہ مذکر ہے تو اس لیے ینام لائے، بلی مؤنث ہے تو اس لیے تنام لے کر آ گئے۔ اب آپ نے اجب عما یأتی، آنے والے سوالات کا جواب دیں۔ این السیارہ، گاڑی کہاں ہے؟ السیارۃ امام البیت، گاڑی گھر کے سامنے ہے۔ این القطۃ، القطۃ تحت الطاولۃ، تحت الطاولۃ یا تحت المکتب، طاولہ صحیح ہے۔ این الزہرۃ، پھول کہاں ہیں؟ الزہرۃ فوق الکرسی، فوق الکرسی۔ این الرسالۃ، الرسالۃ فوق الطاولۃ، الرسالۃ فوق الطاولۃ۔ این اشارۃ المرور، اشارۃ المرور یعنی ٹریفک سگنل کو کہتے ہیں۔ اشارۃ المرور امام السیارۃ، گاڑی کے سامنے، امام السیارہ۔ این الماء، پانی کہاں ہے؟ الماء علی الطاولۃ، نہیں، الماء فی الکوب، پانی جو ہے وہ گلاس میں ہے، فی الکأس، ٹھیک ہے۔ این الکرۃ، بال کہاں ہے؟ الکرۃ عند حسین، کرہ جو ہے وہ حسین کے پاس ہے۔ این الحقیبہ، بیگ کہاں ہے؟ الحقیبۃ عند ہند، حقیبہ جو ہے بیگ جو ہے ہند کے پاس ہے۔ این التفاح، سیب کہاں ہے؟ التفاحۃ عند عمر، سیب عمر کے پاس ہے۔ این القلم، قلم کہاں ہے؟ القلم عند فاطمہ، قلم فاطمہ کے پاس ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، سوالات کا جواب دیں۔ این الکرہ، الکرۃ عند حسین۔ این الحقیبہ، الحقیبۃ عند فاطمہ۔ این التفاح یا التفاحۃ عند عمر، عمر کے پاس ہے۔ الفرق بین الالف المقصورۃ والیاء، الف مقصورہ اور یا کے درمیان جو ہے وہ فرق دیکھیں۔ موسیٰ، یہ الف مقصورہ ہے۔ عیسیٰ، لیلہ، لبنہ، جبکہ یہ جو ہے وہ سعی، جرا، رمى، مضى۔ الساعی، الجاری، الرامی، الماضی، یجری، یرمی، یقضی، یمضی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اقرأ ولاحظ ہات کلمۃ تنتہی بألف مقصورۃ کما فی المثال التالی، بہت سارے مثال لے کر آئیں جو کہ الف مقصورہ پر مکمل ہوتے ہیں، جیسے یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ، طوبیٰ، لبنى۔ تو اس طرح آپ کئی الفاظ جو عربی کے آپ کو معلوم ہوں ان سب کو لے کر آ جائیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان جگہوں کو مناسب کر کے ترتیب دیں۔ مثال کے طور پر کہ الف سے جو ختم ہوتے ہیں وہ ہیں موسیٰ، لیلہ، لبنى، فتى، مصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ اب جو چیزیں یا پر ختم ہوتی ہیں جیسے رامی، یقضی، جاری، قاضی، مہدی، یقضی، الماضی، ٹھیک ہے۔ باقی سارے جو ہے یعنی یہ الف مقصورہ ہیں، جن کے آخر میں الف مقصورہ ہو تو ان کو آپ نے اس لسٹ میں لکھنا ہے، جن کے آخر میں الف یعنی یا ہو تو ان کو آپ نے اس لسٹ میں اتارنا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکمل الکلمات الآتیۃ بالاضافۃ الالف المقصورۃ او الیاء، ان کلمات کی اضافت کریں یا تو الف مقصورہ کی طرف یا یا کی طرف۔ الساعی، الرائی، الجاری، القاضی، الفتیٰ، رمى، مضى، جرى۔ تو یہ آج کے سبق جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ آج کے سبق کا تعلق تھا جہت کے ساتھ۔ آپ نے ان تمام جہتوں کو یاد کرنا ہے کہ کسی کے پاس، کسی کے سامنے، پیچھے، درمیان میں، اوپر، نیچے،
ان کو عربی میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔